شیخ العرب والعجم فرما رہے ہیں جب ہمارا گھر بن رہا تھا تو حضرت دعا کے لیے تشریف لائے تھے 1998 میں. جو سفر میں، یہ بہت خاص مضمون ہے میرے ساتھی اس کو غور کریں، جو سفر میں ساتھ چلنے کے لیے ہم سے کہے کہ ہمیں بھی کونیا، استنبول اور لندن لے چلیں، لیکن وطن کراچی میں میرے پاس کم آتا ہے، کبھی ایک رات بھی نہیں رہتا، کبھی آ کر رہے یا کم از کم ایک آدھا گھنٹہ تو آئے بیٹھے غائب رہتا ہے، مگر جب سفر کا اعلان ہو فوراً تیار ہو جائے کہ میں حاضر ہوں. تو آپ سیاح ہیں، مرید کہاں ہیں، اصلاح کہاں ہے؟ شیخ کی محبت اور صحبت کا حریص نہیں ہے، یہ گھومنے پھرنے کا حریص ہے، اچھے اچھے کھانے ملنے کا، اچھی اچھی جو باغات ہے اس کے دیکھنے کا ہے. یہ اگر شیخ کی صحبت کا حریص ہوتا تو وطن میں یہاں خانقاہ میں کیوں نہیں آتا، زیادہ وقت کیوں نہیں لگاتا؟ سفر کی لذت اور جگہ جگہ کے دسترخوانوں کے پکوڑے اور سموسے اس کو لے جا رہے ہیں. اگر شیخ یا اپنے مربی کا عاشق ہوتا تو کراچی میں بھی تو مربی موجود ہے. تو یہ سمجھ لو جو عاشق حضر نہ ہو تو عاشق کے سفر اس کو مت بناؤ. یہ بھی مجھے ملا، ہمارے ایک دو ساتھیوں نے میری اجازت کے بغیر غلط کام کیا، لیکن تھا صحیح مجھے پتا چلا. انہوں نے ایک دو ساتھیوں سے کہا کہ آپ ویسے تو آتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی، 6 مہینے تک جہاں سفر کا میسج چلتا ہے آپ چلے آتے ہیں. ان کو غم ہوا، مجھے انہوں نے بتایا، میں نے ان ساتھیوں کو ڈانٹا کہ آپ ان کے شیخ تو نہیں ہیں، آپ نے کیوں ان کو کہا؟ اب یہ 8 دن پہلے یہ مضمون ملا ہے، اب میں خود کہتا ہوں کہ آئندہ ہم اس کو سفر پر ہم نہیں لے جائیں گے. غور کرنا بھائی، نام لکھنے والے جو حضرات ہیں وہاں فیاض لکھ لیں کہ آئندہ ہم اس کو سفر پر نہیں لے جائیں گے جو یہاں نہیں آتا اصلاح کے لیے. اب میں اپنے شیخ کا غلام ہوں، چاہے دیر سے مضمون ملا ہے لیکن مل تو گیا نا. تو جناب فرمایا کہ حضر میں بھی آنا جانا، ساتھ بیٹھنا، کھانا، محبت رکھو تاکہ معلوم ہو کہ یہ اپنا خاص ہے. فیروز میمن یا خانقاہ میں تو محبت زیادہ نہ دکھائے اور جب سفر کا اعلان ہو تو فوراً تیار ہو جائے. یہ صحیح بات ہے، میں نے اپنا نام سنا میں چونک پڑا، میں تو یاد ہی نہیں تھا مجھے. فیروز میمن کر کے فرمایا. ایک صاحب 12 دن کے لیے سنگاپور گئے، غور سے سننا، جب بل آیا تو 3-4 دن پہلے ہی کراچی بھاگ آئے. اتنا بڑا بل دیکھ کر بلبلا گئے، اتنا زیادہ مہنگا کھانا تھا، اتنی بڑی ہوٹل تھی مہنگی، اور میرے ساتھ سفر میں اتنا بڑا کمرہ سونے کے لیے ملتا ہے، بڑے بڑے ہال، واش روم، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، خاص کھانے کی الگ لذت، ان سب کا کوئی بل آتا ہے؟ اللہ کی محبت، دین کی لذت اور صحبت کی ایک الگ نعمت مستضاد ملتی ہے. بتائیے کتنا فرق ہے. ہم لوگ گئے وہاں پر، ہانگ کانگ گئے، کتنی مہنگی ہوٹلیں ہیں، جو 3-4 دوست تھے سب کا میزبان نے انتظام کیا، کھانا پینا الگ. ماریشس گئے تو بل آ جاتا، جو گھومنے جاتے ہیں پوری دنیا کے 1 لاکھ روز آتے ہیں سیاح مناظر دیکھنے کے لیے، لیکن 1-2 کے علاوہ سب اس مناظر میں بے حیائی میں مبتلا ہیں. جس نے مناظر بنائے جنت کیسی ہوگی وہ؟ اس سے سبق حاصل کر کے معرفت کی بجائے گناہ کبیرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. کتنا فرق ہے. کراچی کے ساحل پر بھی لوگ جاتے ہیں، بے حیائی اریانی گندے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہاں بے حیا پہنچ جاتے ہیں. یہ چین نہیں لینے دیتے بیچاریوں کو. انہوں نے آپ کو کوئی اشارے کیے ہیں؟ نعوذ باللہ. اشارے بھی کیے تو کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا کم ہیئر. حضرت نے ری یونین فرانس میں کہا تھا نوجوانوں کو کہ انہوں نے کہا لڑکیاں میں اشارے کرتی ہیں اور زنا کی دعوت دیتی ہیں. حضرت انگریزی تھوڑے پڑھے ہوئے تھے. فرمایا اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کم ہیئر، میں نے کہا نو پلیز. اس نے کہا کیا وجہ؟ میں نے کہا خوف خدا، خاتمہ خراب ہو جائے تو. حضرت والا ساحل سمندر پر آدھا گھنٹہ اللہ کی معرفت میں بیان کرتے تھے، اور دوسری طرف لوگ سن بات لے رہے ہیں اس ٹنگر کے ماحول پر. اب حضرت والا جاتے ہی نہیں تھے، اکیلے حضرت والا کیسا دم ہوتے تھے وہاں پر. جناب یہ دنیا دار ہوٹلوں میں رہ کر کیا جانے. ہم لوگوں کے ساتھ جو چلتے ہیں کہیں کوئی کھانے پر پیسہ لیتا ہے؟ آپ لوگ 1 مہینہ رہے، بلکہ وہ لوگ شکریہ ادا کرتے رہے. بعض دفعہ تو لوگوں کی دعوت لینے کا ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا. ہم ان سے کہتے ہیں آئندہ سال انشاءاللہ. یہاں کی بات اور ہے، باہر ملک کی بات اور ہے. یہاں تو حضرت والا پیسے دیتے تھے ماشاءاللہ. ایک بزرگ کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے دعوت کی 12 لوگوں کی، نام نہیں لوں گا. حضرت کے ساتھ 12 یا 16 لوگوں کی دعوت کی. کھانے پر گوشت، کباب، چاول، رائتا، میٹھا. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی، چہل قدمی کر کے بھائی سب سو. ہم لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، میزبان اپنے گھر چلے گئے. وہیں گھر تھا اسی مدرسے میں. بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. بہت بڑے بزرگ تھے، نام لوں گا شاید کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہوں. کیوں نام نہیں لے رہا وہ وجہ بتاتا ہوں. ہمیں نیند آنے لگی تو حضرت نے سب کو بلا لیا اور سب آ گئے. فرمایا یہ بتاؤ کھانا کیسے ملا؟ کیسا ملا؟ اچھا ملا؟ گھٹیا؟ اچھا ملا. ہوٹل پر کھانا کھاتے تو ظاہری بات ہے کیا حالت ہوتی. پیسے ساتھ لائے ہو یا نہیں؟ جی.
فرمایا ان مولانا کا وظیفہ کتنا ہوگا آپ کے خیال میں؟ پر مجھے پتا ہے. اس حالت میں بھی انہوں نے اتنے لوگوں کی اچھی دعوت کی. آپ لوگوں کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے احسان کیا تو احسان کا بدلہ بھی تو چکانا ہے. میری طرف سے زبردستی نہیں، جس کو جو دینا ہے میرے ہاتھ پر دے ہدیہ. پھر حضرت والا نے وہ ہدیہ دیا. ہمارے ساتھ نہیں ہدیہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے، آپ کے بچیوں اور بیوی کے لیے. حضرت نے فرمایا ان کی بہو بیٹیاں کتنی دعائیں دیں گی، آئندہ کے لیے کیا انتظام ہوگا. بس کھایا ڈکار مارا چلے گئے. مدینہ شریف کے ایئرپورٹ پر حضرت کے خدام لینے آئے اتنے لوگوں کو، اور پھر گلیوں سے گھما گھما کر ہوٹل کے سامنے، سامان بھی نہیں اٹھانا پڑا. حضرت نے فرمایا بھائی کچھ ریال لائے ہو؟ نہیں. ٹیکسی ڈرائیور کتنا پیسہ لیتا، پھر آپ کو ہمالی مزدور کرنا ہوتا. یہ انہوں نے احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ چکاؤ. آپ تو مال لائے ہو، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ دین کی کوئی بات سنا کر احسان کرے. وہ پھر سب نے الحمدللہ حضرت کو دیا. حضرت نے ان کو ہدیہ کیا. الگ الگ 3-4 لوگ تھے، ان کو الگ الگ ہدیہ دیا سب کو. یہ ہے اللہ والے. جناب دعوت کا کھانا اور جماعت کی نماز نعمت عظمیٰ میں سے ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کہیں دعوت مل جائے اللہ کا شکر ادا کرو اور کھلانے والے کا بھی شکریہ ادا کرو اور دعا دو کہ ساری محنت اس کی ہوتی ہے، تم مفت میں صرف ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے. ایسے ہی جماعت کی نماز کے لیے ساری محنت امام کر رہا ہے اور تم صرف پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں. صبح سے گھر والے لکڑیاں جلا کر دوپہر تک پکاتے ہیں، اس لیے عام لوگوں کی ان 2 نعمتوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جماعت کی نماز، دعوت کا کھانا. اللہ کا شکر ادا کرو، میزبان کو بھی دعا دو. پھر فرمایا فیروز میمن نام لے کر حضرت نے خطاب کیا اور پھر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا یہ ہم سے آپ کی بہت محبت بیان کرتے ہیں. بابا سے کہا فیروز میمن آپ کی بہت محبت بیان کرتے ہیں کہ بابا کو ہم سے بہت محبت ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے. میں ان کو کہتا ہوں کہ فوراً جاؤ اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھاؤ. یہ 1993 کی بات ہے اور 1998 کی بات ہے. ان کا بابا کا دل خوش کرو، ان کی خدمت کرو. اصلی پیری مرید یہ ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو، جس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو وہ کام کرو. میں وہ پیر نہیں ہوں کہ تعویذ دبا کر تم کو اپنا بنا لوں اور تمہارا مال اینٹھوں اور تمہارے ماں باپ کی محبت مجھ سے نیچی ہو جائے. مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ سے محبت کرو. تو آئندہ یہ بھی یاد رکھیں گے کہ سفر میں وہ چلیں گے جو یہاں آتے بھی ہیں، اصلاح بھی کراتے ہیں.